ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز محترم سامعین حضرات،
رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک دا اختتام ہو رہا ہے، مدینہ منورہ دے اندر اس وقت جدوں کہ ساڈے پیارے نبی، ساڈے آقا، ساڈے محبوب، ساڈی آن اور ساڈی شان، ساڈی جند، ساڈی جان، ساڈے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود سن، صحابہ بھی، تے صحابہ اس مہینے دے اختتام دی غم اندر اس قدر انہاں دے آنسو وگدے اور روندے کہ اے مہمان مہینہ ساڈے کولوں جدا ہو رہے ہیں اور اسی خاطر خواہ صحیح اے دا حق ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ نبیوں تو بعد بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اعلیٰ تے افضل تے مسلمان تے مومن تے کامیاب جماعت کے لیے وہ میرے پیارے نبی دے صحابہ نے انہاں دی عبادت کرنا، انہاں دا دین دے کماں وچ اگے اگے سبقت لینا اور اللہ دے اگے رونا اور قرآن کریم دی تلاوت کرنا، جنہ دے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون، انہاں شاگرداں دی کیا شان، لیکن رمضان المبارک دی محبت نے اینا انہاں نو رلایا۔ اہل اسلام تسی بھی ذرا اس ماہ مبارک دے نال محبت پا لو، اس ماہ مبارک دے نال پیار پا لو۔ اے تھوڑے دن باقی رہ گئے، کڈے وہ قسمتاں والے جنہاں نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیتا، انہاں دیاں خوشیاں دی انتہا کوئی نہیں کہ وہ جے نماز پڑھنا ہوندے نے تے سمجھ دے نے کہ اج سانو نماز دا اللہ نے رمضان وچ اتنا اجر ودا دیتا ہے، روزے دا تے ثواب لکھن وچ آندا ہی نہیں نا جی، لیکن اللہ دی راہ تے خرچ کرن دا اللہ نے اتنا ہی ریٹ ودا دیتا ہے، نیکیاں دا اللہ نے اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تے صحابہ سجدے پہ کے اللہ کو دعاواں مانگ دے کہ ساڈی یہ خواہش ہے اللہ سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، سارا سال، اور کامیاب وہ بندہ ہے جن نے انہاں راتاں نو ضائع نہیں کیتا، اللہ دی عبادت اندر مصروف رہا ہے۔ میرے معزز بزرگوں، نوجوان دوستو، با پردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس عظیم مرکز جامع مسجد محمدی علی ٹاؤن اندر تشریف لانے والوں، غیور باشعور مسلمانوں، میں اور تسی سارے اسی اپنا اپنا محاسبہ کریے، اسی اپنی اصلاح کر لئیے، اسی اپنی آخرت بہتر کر لئیے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ سانو اپنا بنا لے، ساڈا اللہ ساڈا بن جائے۔ اور وہ کس طرح دیکھ لو، اگر اسی اج تقریباً 25واں روزہ ہے، 25واں روزہ جا رہے ہیں، اور اگر اسی افطاری ویلے سحری ویلے اللہ دے کولوں معافی نہیں نہ مانگ سکے، قرآن کریم دی تلاوت
اور اللہ دی راہ تے خرچ صحیح معنی اندر نہیں کر سکے تے تانوں تواڈے رب دا واسطہ ہے، کل کسے کم نہیں جے ہونا، کسے نے نہیں سانو چھڑانا، جو ہونا ہے ساری اپنی جان تے اللہ سانو میدان محشر دی ذلت کولو بچا لے، اللہ سانو قبر دے عذاب کولو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ میں تہاڈی توجہ آخرت دی طرف دلانا چاہنا تاکہ ایڈوانس اس وقت دے جڑے حالات نے انہاں نوں سمجھ رکھدیاں ہویاں اج اسی محنت کر لئیے۔ ویکھو تاک رات 27ویں آ رہی ہے، 29ویں آ رہی ہے، یعنی 26واں روزہ ہے، 27واں روزہ ہے، 28واں روزہ ہے۔ آ جڑے دن نے نا انہاں نوں غنیمت جانو، مسجداں چ رونقاں لا دیو، مسجداں نوں آباد کرو، گھراں وچ قرآن کریم دی تلاوت کرو، اپنے گریباں وچ جھانک کے اپنے گناہ یاد کر کے اپنے اللہ کولوں معافیاں منگ لو۔ اللہ سانو معاف کرن تے آئے ہوئے نے، تادی تے اللہ نے سانو مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ دا قرآن سورہ کہف اور اللہ پاک دی با برکت کلام دا 15واں پارہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو فرمایا، میرے محبوب انہاں نو ایڈوانس او قیامت دا حال کہ جدوں اعمال نامہ لوگاں دے سامنے رکھیا جانا، جدوں ساڈے کیتے ہوئے اعمال، ساڈیاں شب و روز دیاں نمازاں، ساڈا خیرات کرنا، روزے رکھنا، ایک ایک عمل جیڑا ہے قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ 30واں پارہ۔ اے انسان تو پلیکھے وچ نہ رہنا، ذرے دے برابر بھی تو اپنی زندگی دے اندر نیکی کیتی ہے تے تو اپنے سامنے پائیں، جے ذرے دے برابر گناہ کیتا ہی تے اے نہ سمجھی تو انسان کولوں تے اسی چھپ سکنے ہاں، رحمان کولوں نہیں چھپ سکدے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرے دے برابر بھی اللہ دے سامنے ساڑے اعمال پیش ہو جانے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے، میری نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تھے، چونکہ تہجد ویلے میرے اجرے میں آپ تشریف رکھتے سن تے آپ نے اکثر دعا فرمانی، اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، اللہم لا تخزنا یوم القیامہ۔ یہ او پیغمبر دعا کردے نے پہ جڑے پیران دے ناخنا تو لاکے سر دے بالا تک سراپا رحمت نے، جنہ دا قصور ہی کوئی نہیں۔ اے حضور سانو دس رہے نے، او جاگو ذرا، حضور سانو دس رہے نے تے الفاظاں ہونٹاں تے تھر تھراہٹ ہے، آنکھاں وچوں آنسو نے۔ اما جی فرما دیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں تانوں چہرے دی مثال کیڑی شے نال دیاں، انجے جویں رب دا قرآن کھلیا ہویا ہے یا باغ دے اندر باغیچے دے اندر گلاب دا پھل کھلیا ہویا ہے، اور اینیاں عبادتاں کرنے والے اللہ دے حضور فرما رہے نے، اے اللہ سانو قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، اللہ سانو قیامت والے دن پریشان نہ کرنا، اللہ سانو قیامت والے دن ذلت نہ اٹھانی پے، اللہم لا تخزنا یوم القیامہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، سورہ کہف
فرمایا یاد کرو او میریو بیٹیو، میریو روحانی ماؤں بہنوں، میرے عزیز دوستوں نوجوانوں، ذرا جمعے نو ذرا غور نال سننا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ادھا ترجمہ سننا۔ فرمایا میرے محبوب انہوں فرماؤ وَقُضِيَ الْكِتَابُ، وہ ویلا یاد کرو جدوں لوکاں دے سامنے انہاں دیاں کتاباں رکھیاں جان گیاں، انہاں دے اعمال نامے رکھے جان گے، انہاں دے صحیفے انہاں دے سامنے رکھے جان گے، انہاں دے کیتے ہوئے اعمال۔ اور اس کو پہلی صورت وچ نا فرمایا اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ عرش معلا تو آواز آئے گی میرے محبوب انہوں اجے فرماؤ اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، خود ہی پڑھتے جاؤ، شرماتے جاؤ، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو کی کر کے آئے ہو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اج تواڈا حساب واسطے تواڈا اعمال نامہ ہی کافی۔ وہ جدوں کسے نو ایڈوانس پتہ لگ جائے تے پھر انہوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہے کہ نہیں پائی ہو؟ کیوں جی؟ سوچنا چاہیے نا کہ میریاں نمازاں پوریاں نے، میرا ایمان کامل ہے، میرا کھان پین حلال ہے، میرے گھر دے اندر حضور دی سنت ہے وے، قرآن ہے وے، میری اولاد، میری بیوی، میری بیٹی، یا میرا لین دین، یا میرا کاروبار، یا میرا برتاؤ بھائیاں دے نال، بہناں دے نال، رشتہ داراں دے نال، گلی والیاں دے نال، محلے والیاں دے نال، اور کیا میں ساریاں حداں کرے پھلانگتا تے نہیں جا رہا؟ انہوں ایک قرآن پڑھ کے تے ڈر جانا چاہیے۔ اقرأ کتابک، قرآن ہے نا، اللہ ساڑے سینیاں نو قرآن نال منور فرما دے۔ اللہ اکبر، جنی عزت اللہ قرآن میں دیندا ہے دنیا دے کسے علم میں اللہ انی عزت نہیں عطا کردا۔ اتنا مقام وہ اقرأ، پتہ نا تسی پڑھنا، فرمایا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ دے جاؤ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اج تواڈے واسطے کافی ہے تواڈا اعمال نامہ، یہ پڑھ دے جاؤ۔ یا اللہ ساڈے میں ذہناں وچ گل آندی ہے کہ فرشتیاں نے ساڈے تے زیادتی نہ کیتی ہوئے، ساڈا اے جڑا لکھیا ہویا اللہ ساڈے سامنے آنا ہے، کوئی زیادتی، کوئی وعدہ گھاٹا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا قرآن پڑھ لو، ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میریو بہنوں، یہ نہیں کہ میرے اللہ نو پتہ نہیں، یا نوجوانوں یہ نہیں کہ اللہ نو پتہ نہیں تسی اپنی زبان چو کی کیا ہے۔ میرے اللہ نے دوسرے مقام دے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تواڈے موڈیاں تے دو لکھن والے بیٹھے نے تے تسی جو بولو گے وہ لکھ دے جا رہے، وہ ایڈے برگزیدہ تے اللہ دے پابند نے، وہ اپنے کولوں کہے نال زیادتی نہیں کر دے۔ یہ نہ کو سمجھے کہ میں چھپ جاواں گا یا میرے نال وعدہ گھاٹا، نہیں نہیں نہیں، جو کہو گے ما یلفظ من قول، جو بھی آپ تلفظ اپنی زبان سے ادا کریں گے لفظ،
لکھیا جا رہا ہے تے جنہوں پتا ہوئے لکھیا جا رہا ہے وہ پھر محتاط ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب معمولی گل ہے تو انہوں پتہ لگ جائے میرا فون ریکارڈ ہو رہا ہے تسی خبردار نہیں ہو جاؤ گے کہ میں اے میرا ساکھ نے رشتہ دار نے یا مینوں انہاں کل سنانا اے تو گل کیتی سی اوے انہاں دے کولوں ڈردے ہو رب رحمان دے عذاب کولوں نہیں ڈردے کہ بولن لگیا نہ بیٹی نہ بہن نہ ماں جو لفظ آئے بول دیتے بولاں نو لکھیا جائے گا بولاں نو تولیا جائے گا فرمایا ایک لفظ دا بھی کاٹا وعدہ نہیں امال نامہ آ گیا ہے بندیاں دے سامنے وَوُضِعَ الْکِتاب رکھا جائے گا وَوُضِعَ الْکِتاب کتاب ہے میری اور تیری ایک کتاب ہے ہمارے سامنے رکھی جائے وَوُضِعَ الْکِتاب وہ کی کفیت ہوئے گی جدو امال نامہ سامنے آئے گا قرآن نے دسیا ہے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ جڑے گناہگار نے ویکھ کے تے انہاں تے لرزہ طاری ہو جائے گا بھول گئے اللہ دی بغاوت کر بیٹھے اپنیاں مرضیاں کردے رہے بڈھے ماں باپ نو تنگ کیتا بیوی تے ظلم کردے رہے ہمسایاں نو تنگ کردے رہے حرام حلال نو گڈ مڈ کر کے استعمال کردے رہے اج کی ہو رہے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مجرم دیکھیں گے مشفقین لرزہ تاری کپ کانپ رہے ہیں ڈر رہے ہیں مما فی جو اس میں لکھا ہے یعنی جو انہوں نے کیتا ہے سامنے آ گیا ہے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ جو دے وچ لکھے آئے ڈر دینے پہ تے کی کہیں گے اللہ اکبر فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ہائے افسوس اج آوازاں لا رہے یا ویلتنا عربی دے اندر جدوں بڑے افسوس والی گل ہوے نا ادوں بندہ کہندا ہائے افسوس ہائے کاش یا ویلتنا اوے تانوں جمعہ ایک سبق جے پورے سال دا یا ویلتنا ہائے افسوس کاش مالی حاضل کتاب یہ کیسا عمال نامہ یہ کیسی کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها انہیں تے میری کوئی نیکی نہیں چھڑی کوئی گناہ نہیں چھڑیا سارے دا سارا میرے سامنے لے آندا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو انہیں عمل کیتے نے سامنے پائے گا اور عرش بری تو آواز آئے میرے محبوب انہوں فرما دیو وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا میرے محبوب انہوں فرما دیو تیرا رب کسے تے ظلم نہیں کردا بے انصافی نہیں کردا اللہ پاک کسے تے ظلم نہیں کردا جو لکھیا ہے اسی پا لواں گے اللہ والے ہو اس واسطے دوسری روایت سننا اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے حالانکہ میرے محبوب پیغمبر دا گناہ بھی کوئی نہیں تے کیا دے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ میرا حساب آسان کر دے میرا حساب آسان کر دے حالانکہ حساب حضور دا کی ہونا ہے اللہ نے آپ کے بارے پتہ کی فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون نہیں سمجھے اللہ فرما رہے نے مینوں قلم دی قسم ہے دوات دی قسم ہے
وہ جڑی قلم دے نال دوات وچوں سیاہی لے کے لکھ دے نے مینوں دی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون تسی اپنے رب دیاں رحمتاں دے نال دیوانے نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا ذرا جاگنا سر اُتا کر کے دراکاں کھول کے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ فرمایا سونیا تہاڈا تے اجر ہی نہ ہے لکھیا جا ہی نہیں سکدا سبحان اللہ میرے یاد ہے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں نے جنت میں درجے بلند فرمائے حضور دا اجر حضور دیاں نیکیاں تے اسی اپنا محاسبہ کریے حضور دیاں نیکیاں لکھن وچ آ ہی نہیں سکدیاں اینا اجر میرے محبوب پیغمبر دا پھر بھی اللہ میرا حساب آسان کر دے اللہ آخرت نو ذلت کو بچا لینا اے سانو دسیا جا رہا گناہگارو تسی اپنے رب نو راضی کر لو قاری صاحب نے حضور دے چہرے دے بارے کہنا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور حضور دے بارے جدو میرے محبوب پیغمبر قرآن پڑھ دے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے تہاڈا تے اخلاق بڑا ہے یہ قاری صاحب نے چار چن لا دیتے سنان دے چن میرے حضور مننا پے گا ضرور او چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا کون جناب محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے دل وچوں آواز آئے میں سمجھاں گا حضور دے دیوانے پروانے ہو حضور نال تواڈا پیار ہے حضور نال محبت ہے نا اظہار کرنا انہوں نے اپنے سنن والے نو فرمانا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور ساڈا پیغام دیکھ لو جامع مسجد محمدی وچ آنے والو چن میرے حضور مننا پے گا ضرور چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شاندار میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب تیری عظمت نو سلام ہے تو کنا موتی پرو دیتے نے وہ آندے ہوندے سن ویلو کیویں دا رنگ کس طرح دا بندہ لینگویج بھی ایڈی اچھی نہیں یعنی وہ اللہ بیک ورڈ علاقے دی گفتگو لیکن میرے اللہ نے لفظاں دے وچ اتنا رنگ بھر دیتا انہوں نے بار بار کہنا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور جدو روزہ رکھ دیو افطاری کر دیو جدو رات نو سون دیو قرآن پڑھ دیو ذہن میں چاہتا ہے نا جدیاں سے طریقے دے چلنے ہیں وہ حضور کنے کو سونے ہون گے وہ کنے کو با کمال تے با جمال ہون گے جنہاں نو اللہ پاک نے واحد و ہستی نے جنہاں نو صاحب لواء الحمد اللہ نے فرمایا ہے جنہاں نو شافع محشر آپ نے فرمایا ہے جنہاں نو شفیع المذنبین آپ نے بنایا ہے جنہاں نو میرے اللہ نے ساقی کوثر بنایا جنہاں نو اللہ پاک نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ کل قیامت والے دن سارے نبیاں نالوں سارے تے خاموشی تاری ہوئے ایک واحد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ دے اگے سجدے پہ جان گے تے میرا رب فرمائے گا سونیا ہن سر اٹھاؤ تسی منگ دے جاؤ میں عطا کردا جاواں رحمت کونے دیاں اکھاں وچوں آنسو نے فرمایا سونے اپنے آنسو صاف کر لو دیکھو میری رحمت آ رہی تسی منگ دے جاؤ میں عطا کر دے جاواں تے فرمایا میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور میرے پیارے نبی میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں او دی شان دا تے فرما دے او دی جُتی تو میں پگوارا او دی جُتی تو میں پگوارا اجے نہ حق ادائی او دی جُتی تو میں پگوارا اجے نہ حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نالے بہن بھائی اجے لتھا نہ چاہ میرے سونے ویرا
قاری صاحب دے رس بڑے الفاظ ادے لتھا نہ یعنی میں سارا جہان حضور تو قربان کر دیا پھر بھی ساڈا چاہ نہیں وہ لتھا حالی اینے نہیں اچے سونے مصطفیٰ اے آت صحیح ساڈے قریب آدھے نے او دی جتی تو میں پگوارا اجے نہ حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نالے بینا پائی اجے لتھا نہ چاہ میرے سونے ویرا اجے لتھا نہ چاہ میرے سونے ویرا کوئی نہیں ہو دی شاندار تے نات نبی دی پردہ پردہ جے کر میں مر جاواں قاری صاحب 17 رمضان نو انہاں دی وفات ہوئی تے 17 رمضان نو اما جی عائشہ صدیقہ دی وفات ہوئی 17 رمضان نو ہی غزوہ بدر ہویا نات نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی 100 واری رب دا شکر مناواں بن جے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بن جے کاری دی گل بن جے تبسم دی گل بن جے تواڈی میری گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں او دی شان دا رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جدوں امال نامہ رکھیا جائے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ امال نامہ رکھیا جا رہا ہے ذرا اور 31ویں پارے دی صورت وچوں ذرا غور نال سننا محبت دے نال کیسا ہو المناک وقت اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے محبوب امال نامہ جدوں انہاں نوں پکڑایا جانا ہے ٹکٹ جدوں انہاں نوں دتا جانا ہے سننا قرآن ذرا محبت دے نال تے اپنا حال سامنے رکھ کے کیسی کیاں تے اللہ نے ادھر کی کرنا ہے ذرا سامنے رکھ کے ذرا غور کرنا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فرمایا میدان محشر والے دن ایک بندہ آئے گا جدو انہوں دا امال نامہ دیتا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اللہ دے اگے رو رو کے ناراتہ دے اندر دعا کرو میرے دوستان یا اللہ یہ ساڑھے واسطے ہی اعلان ہوئے کہ ساڑھے سجے ہاتھ میں جنت اللہ سانو ٹکٹ عطا فرما دے اپنے فوت ہوئے ابا جان دے واسطے اپنی امی تے اپنے بیوی اپنے عزیزاں واسطے دعا کریا کر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اللہ جدوں دانے ہاتھ میں ٹکٹ عطا فرما دے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا میرے محبوب سمجھو دا حساب آسان ہو گیا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا جدوں پلٹے گا اپنے عزیزاں دے کول تے خوش ہوئے گا ویکھو میرے اللہ نے مینوں جنت دا پروانہ عطا فرما چھڈیا ہے اور سورہ الحاقہ دے اندر اس طرح فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اسلفتم فی الایام الخالیہ اے نے کرما والے لوگ جنہ دا ذکر اللہ قرآن وچ فرما رہا ہے خوش نصیب امال نامہ ملیا ہے تے وکھاندا پھردا ہے اوتھے آکھیا وینقلب الٹ پلٹ ہونا یعنی گھر گیا دسدا پیا اپنے دوستاں نو ایتھے فرمایا اپنے عزیزاں نو تے سارے نو کہہ رہے ہاں وہ مقرا پڑھ لو میرا مال نامہ
پڑھ لو میرا امال نامہ. اور نمازیوں رب نے تہاڈی قدر بڑی کرنی ہے. روزے دارو افطاریاں کروان والے ہو, مسجد آباد کرن والے ہو, سحریاں کروان والے ہو, حضور دی سنت نو سینے نال لان والے ہو, توحید دا علم بلند کرن والے ہو. میرے اللہ نے تہاڈا اتنا قدر کرنا ہے تسی خوش ہو جاؤ گے. فرمایا ہاؤ مقراؤ کتابیاں, میرا امال نامہ پڑھ لو, میرا امال نامہ پڑھ لو. میرے اللہ نے مینو جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا. تے دوسرے پاسے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, جس بندے نو اما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا, اس بندے نو نام اعمال او دے بائیں ہاتھ وچ دتا جائے گا. ذلت رسوائی او دا مقدر بن جائے گا. اور پہلا مقام تیسرے پارے فرمایا واما من اوتی کتابہ وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ادا ترجمہ سمجھنا. فرمایا او بندہ جنوں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیتا جائے وہ پھر لہراندا پھرے گا, کہے گا پڑھو میرا اعمال نامہ. تے اے بندہ جن نے نہ روزے رکھے, نہ روزے دی ادب کیتا, نہ نمازاں پڑھیاں, نہ اللہ کولوں ڈریا, فرمایا اج اینو اے دا اعمال نامہ سننا ذرا جاگنا ذرا غور دے نال, اج اینو اے دا اعمال نامہ جڑا ہے بایاں ہاتھ جیڑا ہے اے سینے وچوں چیر کے ہاتھ پیچھے کر کے جہنم دا ٹکٹ اینو دتا جائے گا. اللہ پاک محفوظ فرمائے. اج ویلا اس واسطے درس دیتا جا رہا ہے, آغاہ کیتا جا رہا ہے. یہ کڈی ذلت ہے, یہ کڈی ذلت ہے کہ بائیں ہاتھ وچ دوزخ دا ٹکٹ دیتا جا رہا ہے تے پھر رو رہا ہے, کہہ رہا ہے یا فیقول یا ویلتا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش مینوں میرا اعمال نامہ ملدا ہی نہ. ولم ادری ما حسابیا, اج میرا حساب ہوندا ہی نہ. یا لیتا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیا. ہائے میری بادشاہی بھی نے مینوں مار چھڈیا, میرا کوئی کم بھی میرے کم نہ آیا. آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. ذرا منظر ویکھنا, سامنے بھرا دیکھدا پیا, سامنے باپ دیکھدا پیا, سامنے ماں دیکھدی پئی ہے, یا بیٹی ماں نو یا ماں بیٹی نو, بھرا نو دیکھدا پیا. تے فرشتے انج لپکے نے, پڑھ کے دیکھ لو تفسیر. فرمایا خذو, پڑھ لو اینو. میرا اللہ بادشاہ فرما رہا ہے انہیں مینوں اینی زندگی دیتی, یہ زندگی میں رمضان المبارک آیا, انہیں میرے کو معافی منگ کے مینوں راضی نہیں کیتا. فرشتیو پڑھ لو اینو, اے رمضان وچ بھی جھوٹ بولدا رہا ہے, اے رمضان وچ بھی کٹ تولدا رہا ہے, اے میرا باغی تے نافرمان, اے عیار, اور اے اللہ دا دشمن, اللہ دے نبی دا دشمن. اور میں نو پڑھ لو. فرشتے زنجیراں وچ جگڑ کے کسیٹ کے دوزخ دی طرف لے جان گے, گسیٹ کے. ہن ویکھ لو, ہن کوئی کسے بھرا اور جنہ دے مگر لا کے بندہ جھوٹیاں شہادتاں دیندا ہے, جنہ دی وجہ تو اولاد دی وجہ تو جھوٹ بولدا ہے, اج کوئی کم آیا؟ شیخ القرآن فرماندے نے کوئی نہیں وارو بندہ جند نمانی دا, کوئی نہیں وارو بندہ جند نمانی دا, لگیے تے کٹ ملدا نہیں پانی دا. حوض ایک نظر نہیں آیا پی رہا کانی دا, پتہ نہیں ساکی قیمت کی لائیا. اور میں تھوڑا جہا منظر دکھاواں سورہ معارج 29ویں پارے دے اندر. فرمایا 50,000 سال دا دن, کنا 50,000 سال دا دن. اللہ ساڈا تو حامی و ناصر بن جا, اہی تے بڑے کمزور ہاں, یہ تے ایتھے گھنٹے نہیں کڈے جاندے تے 50,000 سال دا دن. فرمایا دو رستے نے, جے چنگے بنو گے تے انجو گزر جائے گا اس دن نالوں بھی جلدی,
تے جے تسی مر کے مر جاؤ تے تواڈے بھرا آکھن مگروں لے گیا میرا حق کھا لیا ساسو، ہمسائے آکھن چنگا ہویا ہے، اور خود بیوی آکھے بڑا ظالم سی، پھر اسی کی جواب دیاں گے؟ اسی اپنا احتساب کر لئیے اللہ والیو، اے ریکارڈ کرو اپنے دلاں دماغاں دے اندر، کسے کم نہیں جے ہونا 50,000 سال دا دن، فرمایا لوگ سمجھتے ہیں اے دور ہے اے قریب ہے، کی ہوئے گا؟ سنو ذرا قرآن، سر اتاں کر کے جاگے کوئی نہ کھاں بند نہ کرے کوئی، فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا۔ یہ الفاظ سننا ذرا جا کے ذرا توجہ دے نال، اللہ کریم فرما رہے ہیں گہرے تو گہرا دوست، بڑا ہی جگری یار، بڑا ہی پیارا، جیڑا آندا سی میں سارا دن ویکھا نہ تے میرا دن نہیں گزردا، اج کیے اج اپنی جان تے جو ہو رہے ہے، فرمایا حمیم حمیم یبصرونہم، ویکھدا بھی پیا ہے کہ اے عذاب دے اندر مبتلا ہے، اے دے جسم نو توڑیا جا رہا ہے، اے دے چہرے نو اگ وچ الٹ پلٹ کیتا جا رہا ہے، اگ نے اے دی کھل ادھیڑی جا رہی ہے، اور اے کولوں ویکھ کے پوچھدا بھی نہیں اج کی گزردی پئی ہے، اج کی حال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے یار یاراں نو نہیں پوچھ دے پے، دوست غیر حمیم حمیما یبصرونہم، اے کئی بندیاں دے نے جی میری نظر نہیں سی پئی، اے میں دیکھیا نہیں سی، اللہ دے نے ویکھ دے بھی ہون گے پر پوچھ نہیں سکن گے، ویکھ دے بھی ہون گے، پھر تیری یاری لاؤ پھر اپنے اللہ دے نال، جنہیں کم دینا ہے یاری لاؤ سونے محبوب دے نال، یاری لاؤ میرے نبی دے صحابہ دے نال، اور جنہ دے نال پھر جنت میں جانا ہے انہاں نال یاری، جنہ کم ہی نہیں ہونا، جڑے بے نمازیاں نو بے نمازی بنا دین، جڑے تانوں اپنے بازاراں، اور کئی بیبیاں اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے بیبیاں نو فیشن اور کئی چیزاں انہاں نو سکھاندیاں نے، کدی کسی نے نہیں سکھایا آؤ ہاں نماز اوے پڑھیے جی سونے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، قرآن کریم دی آیت دا ترجمہ 50 دفعہ 10 دفعہ قرآن پڑھ لو ترجمے نال قرآن، اور اے تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان گے، فرمایا گہرے تو گہرا دوست بھی پوچھے گا نہیں پوچھے گا تے کی کہے گا یود المجرم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جدو اس دن عذاب آئے گا تے گناہگار جیڑا ہے، اے مجرم جیڑا ہے جیڑا زنجیراں دے اندر پھسیا ہوا ہے، انہوں پکڑیا ہوا ہے، پتہ کی کہے گا اے اللہ مینوں چھڑ دے، میرے بدلے میرے بیٹے نو پھڑ لے، اور جنہاں نو ویکھن نال تواڈیاں تھکاوٹاں لے جاندیاں نے تے جنہاں دے کول نہیں وہ اللہ دے کولوں رو رو کے دعاواں مانگدے نے اللہ پتر عطا فرما دے، ایتھے نبی بھی اللہ کولوں پتر مانگدے نے، پر میرے اللہ دیاں مرضیاں، یعنی میں دسنا چاہنا بیٹا نعمت کنی ہے، لیکن اج کی ہے عمل پلے نہیں نا تے کہہ رہا ہے پاکابو آ گیا ہے، میں کل دی گل اج تانوں سنا کے تے سمجھانا چاہنا وا، اللہ والیو شوال وچ بھی اوہی رب ہے، زکات وچ بھی اوہی رب ہے، ذوالحج وچ بھی اوہی رب ہے، جیڑا اج رب تانوں آندا نمازی بن جاؤ کل بھی تانوں آندا نمازی بن جاؤ، تے سنو ذرا اج کی کہہ رہا ہے، آندا یا اللہ میرا بیٹا پھڑ لے مینوں چھڑ دے، میرا پتر لے لا مینوں چھڑ دے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میرا بیٹا لیلا مینوں چھڑ دے۔ اگلی گل تے بڑی کمال دی، اللہ نے بھی رشتے چن کے لے لینا، فرمایا صاحبتی، اللہ میری صاحبہ میری بیوی لے لے،
جس بیوی دی وجہ تو میں ماں نو ناراض کردا سی، جس بیوی دی وجہ تو میں باپ نو گھر سون نہیں سا دیندا، میری بیوی نا پسند کردی سی اے کھنگدا زیادہ کھانسی کردا ہے، اے اج او بیوی جدی وجہ تو میں شریعت دے حرام تے حلال ملائی ہوندا سا، اینو میں راضی کرن واسطے اج آندا وا صاحبتی ہی اللہ میری بیوی لے لا تے مینوں چھڈ دے، وا صاحبتی بیوی لے لا مینوں چھڈ دے، وآخی اللہ میرا بھرا لے لے تے مینوں چھڈ دے، وفصیلتی التی تووی اللہ میرا سارا خاندان لے لے مینوں چھڈ دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیک اللہ یا اللہ جو زمین وچ سارا لے لا تے مینوں چھڈ دے، میرا اللہ فرمائے گا کلا ایتے ہو ہی نہیں سکتا، تے پھر اج ویلا نہیں کہ ادو ساری زمین دے کے نہیں چھڑ سکتا بندہ، اج 1 روپیہ اللہ دے گھر وچ دے کے جنت دا وارث بن جائے، کسے غریب نو روٹی کھوا کے اللہ دی محبت لے لے، کسے نو معاف کر کے اللہ والیو اے تواڈے ساڈے واسطے ایک موقع ہے۔ اور دوسرے مقام تے اس طرح فرمایا اللہ کریم فرما رہے نے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، فرمایا اس دن اے بندہ جیڑا ہے اپنی امی تے اپنے ابو کولوں بھی دوڑے گا، اپنی امی تے اپنے ابو کولوں بھی دوڑے گا۔ یاد کرو اپنی ماں جدے نال تو آنا میرا گھر گلستان بنیا ہوا ہے، ماں ٹر جائے تے گھر بے آباد ہو جاندا ہے، باپ ٹر جائے تے دعاواں کرن والا نہیں نظر آوندا، بے لوس محبت دا دروازہ بند ہو جاندا ہے، گھر جیڑا کھان نو پیندا ہے اجو امی جدا نام لے کے تو خوش ہونا ہے تے منہ میٹھا ہو جاندا ہے، او باپ جدیاں شفقتاں تے پیار بڑا۔ اج یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ اج آندا ہے ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں، نفس و نفسی دا عالم، نفس و نفسی دا عالم ہے۔ تے میرے پیاریو تانوں میں ایک اور گل دساں کہ اس نفس و نفسی دے عالم دے اندر بھی تسی کہو گے کہ ڈران والیاں ساریاں گلاں نے، کوئی رحمان دی محبت بھی سانو ملے۔ لو سنو بخاری شریف دے اندر امام بخاری نے 4 جگہ تے روایت لے کے آئے نے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 4 جگہ تے فرمایا سختیاں ہی نہیں نرمیاں بھی بڑیاں نے، پیار بھی بڑا ہے، محبت بھی بڑی ہے، پر اونا دے نال جنہاں نے مینوں راضی کر لیا، اللہ نو راضی کر لو 27ویں آ رہی ہے، اللہ نو راضی کر لو 29ویں آ رہی ہے، افطاری ویلے سحری ویلے، فرمایا اس ویلے جدوں قیامت دا دن ہوئے 50,000 سال دا دن، سورج سوا نیزے تے آ گئے، تڑف دینے پہ لوگ، میدان معاشر دا نقشہ فرمایا لوگ اپنے پسینے دے اندر غوطے لے رہے نے اور پریشان نے آندے نے پاویں جہنم دا بھی فیصلہ ہو جائے، اب فیصلہ تے ہوئے نہ کسے طریقے، آ دن جیڑا ہے کلیجے منہ نو دینے پہ، اکھاں تاڑے لگیاں ہوئیاں نے تے کوئی پوچھدا ہی نہیں پیا، سنو ذرا محبت دے نال، نبی آدم جواب دے جان گے، نبی نوح جواب دے جان گے، نبی موسیٰ جواب دے جان گے، نبی عیسیٰ جواب دے جان گے، نبی ابراہیم جواب دے جان گے، اس ویلے کم آنا ہی تے سونے مصطفیٰ نے کم آنا، تے جنہیں ادو کم آنا وہ تے مننی چاہیے کہ نہیں دی، جنہیں ادو کم آنا وہ مننی چاہیے، تے وعدہ کر دیو اسی انشاءاللہ 5 نمازاں با جماعت پڑھاں گے انشاءاللہ۔ یہ سونے مصطفیٰ نے فرمایا بلال اذان پڑھو، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اے اس نبی نے فرمایا جے حوض کوثر تو پانی پینا چاہتے ہو تے بڈھی ماں نو تکے نہ مار، اینو اپنی گود وچ لے کے نا انال پیار کر، رب تیرے نال پیار کرے گا۔
اوے اپنے بزرگ والد نہ پیار کر، جھڑکا نہ مار۔ اوے اپنی جیڑی پردیسن بھین ہے نا تیری، اپنی بھیناں دے نال نرم بازو کر دے، انہاں نوں جائیداد وچوں بھی حصہ دے، اے جدوں آن انہاں نوں محبت تے پیار دے نال سایہ شفقت انہاں تے رکھ، اوے اے تیرے واسطے دعاواں جدوں کردیاں نے، میرا اللہ انہاں دیاں دعاواں نوں ضائع نہیں کردا۔ انہاں بھیناں نوں ٹھڈے دھکے نہ مار، انہاں بیٹیاں نوں حقارت دی نظر نال نہ دے۔ اگر تم میری گل منے گا، فرمایا قیامت والے دن 7 بندے نے، جدوں بڑا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں 7 بندیاں نوں اپنا سایہ عطا فرماواں گا۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے، پہلا وہ جوان، فرمایا بشاب النشا، جڑا جوانی دے اندر اللہ دی عبادت وچ لگا رہیا۔ جوان بندے دی تے کوئی گل ہی ہو رہے نا، فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اور جوانی دے اندر نمازاں پڑھنیاں، جوانی دے اندر روزے رکھنے، جوانی دے اندر اچھے اعمال کرنے۔ او نوجوانوں، حضور دے ہتھوں حوض کوثر پیو گے انشاءاللہ جے جوانی دے اندر نمازی بن جاؤ، پڑھو گے نا نمازاں انشاءاللہ۔ جو میرے اللہ نے فرمایا وہ مننا ہے، جو حضور دے طریقے دے چلنے، فرمایا جوانی دے اندر عبادت کرنے والا۔ نمبر 2 فرمایا او بندہ جیڑا آپس وچ محبت کردا ہے تے اللہ واسطے، نفرت کردا ہے تے اللہ واسطے۔ تیسرا وہ بندہ جدا دل مسجد نہ لگا رہندا ہے، مسجد نال دا پیار پی گیا ہے، ایک نماز پڑھدا ہے دوسری نماز دا انتظار کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر تے وہ بندہ فرمایا جنوں کو حسن و جمال والی کوئی خاتون جیڑی حد تو ہٹ گئی ہے، جنوں نہ ماں دا حیا، نہ باپ دا حیا، نہ جوان بھائیاں دا حیا، تے برائی تے آئی تے اے خوبصورت عورت برائی دی تینوں دعوت دیندی ہے۔ وہ بندہ آگوں کہندا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرنا وا، میں برائی نہیں کرنی۔ فرمایا اس بندے نو میرا اللہ عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 6ویں نمبر تے وہ بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اخفا، جیڑا بندہ اللہ دی راہ تے صدقہ کردا ہے، کچھ مال دیندا ہے، اے نہ چھپا کے کہ سجے ہاتھ نال دیندا ہے، بائیں ہاتھ نوں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اینوں میں اپنا سایہ عطا فرماواں گا۔ اور آخری وہ بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اے کیفیت پیدا کرو اندر والیو باہر والیو بیٹیو روحانی ماؤں بہنوں، اللہ اللہ کردے ہویا تہاڈی آنکھاں وچوں آنسو نکل آؤ، اللہ اللہ کردیا ہویا اپنے گناہ یاد کر کے رو پو، اللہ دے اگے رو پو، اللہ دے اگے اپنے گناہ رکھ کے تے معافیاں منگ لو۔ فرمایا جیڑا بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، تنہائی دے اندر خلوت دے اندر میرا ذکر کردا سی پیا تے ذکر کردیاں اکھاں برسنیاں شروع ہو گئیاں، رون لگ پیا۔ فرمایا ففاضت عینا، اکھاں دیاں رون لگ پیاں، اکھاں میں جو آنسو وگدے رہے پے۔ دوسری حدیث دے اندر اس طرح فرمایا او میرے بندیا تو اپنے مطالبات واسطے رو رو کے کملا ہو جانا ہے، میرے دربار اندر میری وجہ تو روئے تے ایک مکھی دے سر دے برابر ایک آنسو اپنی اکھ جو کٹ دے، میں اس اکھ تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دینا۔ جیڑا بندہ میرا ذکر کردا رو پیا، میں قیامت والے دن انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرما۔ اور ایک حدیث سن لو پھر بات ختم کریے۔ لاسٹ جمعہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ سارے کو رضی اللہ تعالی، گوڈے چھڈ کے وہاں پریشان کیوں ایڈے؟ تسی اللہ دے پرونے ہو، نواب ہو، مہمان ہو، ذرا خوش ہو کے اللہ دے کولو دعا کرنی ہے انشاءاللہ آسان۔ لیکن میں ریکویسٹ کرنا، عرض کرنا کہ اسی اپنی نمازاں تے اپنے روزیاں دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اے جڑی میں حدیث دسن لگا ہاں اے سن کے تے تساں اپنا دفاع کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندے حضور تشریف فرمانے تے آپ نے سانو سوالیہ انداز فرمایا اتدرون مل مفلس، مینوں اے دسو مفلس کون ہے؟
اج تو اسی بڑے خوش ہیں نا، اسی روزے بھی سارے رکھے نے، قیام بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں. ذرا اگلی پوزیشن دیکھنا ذرا، بڑا آدمی. اچھا یہ دی آڑ دے اندر اسی کئی گناہ کر رہے ہیں کیونکہ اسی ایک رات جا کے سارا کچھ بخشوا لینا. نالے روزیاں دا اجر ہی ہے، نالے رمضان دا مہینہ ہے، زبان چو جو آئے کر لو، جو لب دے کھا جاؤ، جو کہہ دی تکلیف دینی ہے دے لو. اسی حاجی ہونے ہیں، اسی حضرت صاحب ہاں، اسی روزے دار ہاں، اسی اور جاگو ذرا سوئیں. کوئی بندہ نہ انہوں رب دا واسطہ ہے اپنے مقدر نہ سوال ہے، جاگو ذرا محبت پیار دے نال. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. فرمایا اسی یہ سمجھ رہے ہیں مفلس وہ بندے جہدے کول ساز و سامان نہ ہوئے، درم و دینار نہ ہوئے، مسکین بندہ ہوئے، اپنا گھر بھی نہ ہوئے، پیسے بھی کول کوئی نہ ہون، بینک بیلنس بھی کوئی نہ ہوئے. اسی تے سمجھ رہے آئے وے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو یہ حدیث بیان فرمائی اکھاں اشک بار ہو گئیاں، رنگ بدل گیا. آپ فرماتے ہیں ان من امتی ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ من صلاۃ وصیام وصدقۃ. فرمایا سنو میری امت وچ قیامت والے دن وہ بندہ آئے گا، وہ مفلس بندہ ہوئے گا جڑا نمازاں پڑھ پڑھ کے آئے گا، روزے رکھ رکھ کے آئے گا، زکاتاں دے کے آئے گا. یعنی انہیں انبار نیکیاں دے لائے ہون گے، پنڈا نیکیاں دیاں لے کے آئے گا. نمازی بھی بڑا ہوئے گا، نمازی بھی بڑا ہوئے گا، روزے دار بھی بڑا ہوئے گا، زکاتاں دین والا بھی بڑا ہوئے گا. فرمایا پنڈا نیکیاں دیاں لے کے آئے گا. میرا رب فرمائے گا، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان گے ویاتی قد شتم ھذا. اللہ دی عدالت وچ کھلوتا ہے، یہ بھی آ گیا، آ کے کہنے لگا یا اللہ اے او بندہ ہے میں اس انتظار ویسا میرا ایمان سی کہ قیامت دا دن قائم ہونا ہے، قیامت آنی ہے، میدان محشر لگنا ہے، اللہ نے انصاف کرنا ہے. یا اللہ اے جڑا نمازی ہے روزے دار ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا انہیں مینوں گالیاں دیتیاں سن. یا اللہ میرا بھی ایک عزت تے میرا بھی ایک مقام سی، میں گلی محلے دے وچ بےعزت ہو گیا، انہیں میری آتما رول دیتی، انہیں مینوں گالیاں دیتیاں، میں کمزور سا ادو بھی میں رویا سا. تے میں دس یا اللہ تیرا قیامت دا دن کون آئے تے چلو ادو فیصلے ہون گے. اجڑے کئی بندے آندے ہوندے نے ایتھے نہیں تے اگاں، او یہ گل یقین نہیں ہے، ایتھے نہیں تے اگاں، ایتھے مک جاؤ. اگاں حساب دینا بڑا اوکھا جے. انہاں کہیا یا اللہ مینوں اعتماد ہے کہ تو انصاف کرنے والا ہے، مینوں اے دے کولوں انصاف لے کے دیو میرے اللہ. فرمایا ہونے دے کول درم و دینار تے ہے کوئی نہیں، پیسہ تے ٹکا تے ہے کوئی نہیں. جدو انہاں نے کفن پنایا سی بھول گئے سن، جیب وچ کچھ ہے پائی کوئی نہیں سی، پیسے نال دتے کوئی نہیں سن، سونا نال کہ چلو کہ اوکھے سوکھے ویلے تے دے لے نہیں رکھ دیو کہ نہیں. او کفن نو جیب لا کے انہاں کیا کوئی شے نہیں ہونا. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہن ایدیاں نمازاں پڑھیاں ہوئیاں، زکاتاں دتیاں ہوئیاں، روزے رکھے ہوئے، اوتھوں نیکیاں اس بندے نو دے کے راضی کر دیو. اور انیاں نیکیاں انہوں دتیاں، حالی یہ فارغ نہیں ہویا، ایک ہور آ گیا کہنے لگا وَقَذَفَ هَذَا اے اللہ تیرا انصاف دا اج دینے اس بندے نے میرے تے بہتان لایا سی، انہیں تومت لائی سی، اے نمازی نے، روزے دار نے، زکاتاں دین والے نے، انہیں میرے تے تومت لائی، میری بیٹی نو انہیں بدنام کیتا پورے پنڈ دے اندر محلے دے اندر، میں منہ بخان جوگا نہ رہ گیا تے میں دا اللہ دی عدالت وچ تے جانا نا. اللہ انہیں میرے تے بہتان لایا، فرمایا دیو نیکیاں انہوں بھی. ایک اور آ گیا کہنے لگا واقعہ مالا ہاضا اللہ انہیں میرا مال کھاتا سی جھوٹ مار کے، یہ فراڈ کرتا سی، اے رب پھیری کرتا سی، پڑھتا نمازاں سی، رکھتا روزے سی، زکاتاں دین والا سی، میرا حرام مال انہیں میرے نال دھوکھا کر کے میرا مال
میرا رب فرمائے گا ایتے انصاف دا ترازو رکھیا ہویا ہے ونازع الموازین القسط لیوم القیامہ دیو انہوں نے کیا. ایک اور آ گیا انما سفک دم ہذا اے بندہ اوے جن نے میرا خون بہایا مینوں زخمی کیتا انہیں فائر ماریا چھری مار کے میرا خون روڑیا اللہ مینوں انصاف چاہیے دیو نے کیا انہوں. ایک اور آیا اندھا ضربا ہذا انہیں میرے تے تشدد کیتا سی اللہ فرمائے گا دیو نے کیا انہوں میں تے فرمایا فیعطا ہذا من حسنات نیکیاں دتیاں جا رہی ہیں فإن فنیت قبل ان یقضى ما علیہ انہیں نیکیاں مک گئیاں نے تے مطالبہ کرنے والے اور سن لو یہ سنانا ہے دا مطلب یہ روزے رکھ کے اپنے روزیاں دی حفاظت بھی کرنی ہے زکات دے کے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے نمازاں پڑھ کے نمازاں نو ضائع نہ کر لیا جے قیامت والے دن ایسا نہ ہو جائے. فرمایا نیکیاں مک گئیاں نے بندے اور مطالبہ کر رہے ہیں. میرے مدنی سرکار نے فرمایا خذ من خطایاہم ہن اے دے گناہ لو جڑے بھی اوندے نے بندے مطالبہ کرنے والے تے اے جڑا روزے دار جڑا نمازاں پڑھنے والا سی فرمایا ہن اے دے تے انہاں بندیاں دے گناہ پا کے فترحت علیہ ثم ترح فی النار میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اینو ہن انہاں دے گناہ اے دے تے پا کے جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے. اللہم لا تجعلنا منہو ویہلو نمازاں تے روزے اسی حفاظت نہ کیتی تے ضائع ہو کڈے قیمتی روزے نے تسی رکھ دے کڈے قیمتی وقت دے رات نو قیام دا کنا قیمتی وقت دے اللہ دی راہ تے خرچ کرن دا تے جے ضائع ہو جائے اللہ والیو اے احتیاط کرو اللہ ساڈا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے اللہ سانو آخرت دے عذاباں کولو بچا لے اللہ سانو اپنی دنیا دے اندر اپنا احتساب کر کے اپنے آپ نو تیار رکھن دی اللہ توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ.